تو اہل سنت و جماعت میں بہت سارے اسلاف ہمارے ایسے گزرے. سرکار صابر پاک کو لے لیں, سرکار صابر پاک کو لے لیں کہ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا, اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا. اور جنازہ پڑھانا کس کا کام ہے؟ زندوں کا کام ہے, مردے کا کام تو نہیں ہے. لیکن صابر پاک میں پڑھایا نا جنازہ, اور نقاب ڈال کر کے آئے, اور جب نقاب الٹا تو دیکھا کہ صابر پاک تھے. پھر ایک اور کرامت ہے اپنا جنازہ خود پڑھانے کی. ایک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ, یہ خواجہ باقی باللہ نے بھی اپنا جنازہ خود پڑھا. یہ خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی, جنہیں ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں, ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ. تو ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے خود پڑھائی, خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. تو روحانی طور پہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں, نظر بھی آ سکتے ہیں, سب کو نہیں آتے لیکن آ سکتے ہیں. امداد کے لیے پکارو تو سنتے ہیں, مدد کے لیے آتے ہیں, دور نزدیک ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب یہ جس کے میں نے نام لیے, صابر پاک لے لیں, محبوب الہی لے لیں, بلکہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں, اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں, مر کر فنا نہیں ہو جاتے. میں نے امام مسلم کی بات کی نا, ابو الحسین کی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے. اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ صفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے. ابن مسعود سے. تو وہ پتہ تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن مسعود جنگ صفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آ گئے تھے؟ وہ کذاب تھا نا. جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں نا زیادہ تر تابعین نے گھڑی ہیں جو قانوناً تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین پہ ابن مسعود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں, کیونکہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے. وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار ابن مسعود تو فوت ہو چکے تھے, تو نے ابن مسعود سے صفین کے موقع پہ کیسے حدیث سن لی؟ سر یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے, کہانی شریف نہیں ہے. ایک ایک چیز کے حوالے ہیں. مسلم شریف کھول کے مقدمہ پڑھ لیجئے گا, یہ روایت موجود ہے. تو جب یہ آپ پڑھ لینا تو ایک بار درد دل سے آپ نے کہنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے علماء کو کہنا ہے, اے مولویو, اے مسلمانوں, اے بابیو, ٹھیک ہے, مرنے اے وابیو, ٹھیک ہے, سارو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب غور کر کے کسی حق تک پہنچ جاؤ پھر پوری دنیا میں نعرہ بلند کرنا ہے کیا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کرامت کو ہم مانتے ہیں, میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 ABCD, کرامات, استدراج, معجزات, اس سے ریلیٹڈ. اور ہم کرامات کو مانتے ہیں. کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں, حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے, ناک سب کچھ کاٹا گیا, کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا نا کہ دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں, ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ تو سب کیا نا صحیح, ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے, ان کو اس طرح آزما رہا ہے, ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ